اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ آیت نمبر 111 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالو نے اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی اہم آیت شریفہ ہے جس میں تسبیح بھی ہے اور جس میں تکبیر بھی ہے۔ تسبیح یعنی حمد و ثنا، اور تحمید یعنی اللہ کی تعریف، حمد۔ فرمائے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ بندے کو کسی چیز میں کوئی خوبی نظر آئے اور تعریف کرنے کو دل چاہے تو تعریف تو جائز ہے، اس کی جائز چیز کی تعریف جائز ہے، مگر وہ تعریف اصل میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ اس چیز کا خالق اللہ ہے۔ اگر علم دیا اور علم کی تعریف کی تو علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اگر عمل بخشا اور عمل کی تعریف کی تو عمل کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر صورت بخشی اچھی اور صورت کی تعریف کی تو صورت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ سیرت اچھی لگی اور سیرت کی تعریف کی تو وہ اچھی سیرت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ مال دیا اور مال کی تعریف کی تو مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ ہر چیز میں جو تعریف چھپی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو دراصل جب بندہ کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کی تعریف کرنا چاہے تو بظاہر تو کوئی یہ سنے گا یہ اس چیز کی تعریف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی کہلائے گی۔ اللہ کرنا چاہتا تو کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی بات وجود میں نہ آتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، لطف ہے کہ اس نے اچھائیاں پیدا کی، خوبیاں پیدا کی، نیکیاں پیدا کی تو انسان کو عطا فرمائی۔ تو فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ کہو کہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں، یعنی اندر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ہم جو کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ لم يتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہیں فرمایا،
سورہ اخلاص میں آپ نے سنا ہوگا نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اور کہنا چاہیے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، مگر اللہ اس کا باپ نہیں، وہ چیز اللہ کی اولاد نہیں، کیونکہ اللہ لا شریک ہے، ذات میں بھی لا شریک اور صفات میں بھی لا شریک۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے کہ جیسی ذات اس کی ہے عین اسی طرح کسی کی ذات ہو جائے، نہیں۔ نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، یعنی جو خوبیاں، جو صفات اس کی ہیں عین وہی صفات کسی اور کی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں فرق ہوگا۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب ذاتی ہیں اور قدیم ہیں۔ آسانی کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور قدیم یعنی ہمیشہ سے، آج سے نہیں۔ اور بندے کے اندر اگر کوئی صفت نظر آتی ہے تو وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے اور حادث ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا اور قدیم نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے وہ صفت واپس بھی لے لے۔ دیکھیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، اور اللہ خود بھی سنتا ہے اور اللہ خود بھی دیکھتا ہے نا بات۔ اللہ کے صفاتی نام ہے نا سمیع و بصیر، سنا ہوگا آپ نے، سمیع و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا۔ مگر انسان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو کوئی شک میں پڑ سکتا ہے نا، ارے جو اللہ کی صفات ہے وہی بندے کی بھی صفات ہو گئی۔ کوئی کہے گا یہ تو کفر ہو گیا، کوئی کہے گا تو شرک ہو گیا۔ نہیں، نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی صفات بالکل جدا ہیں، بندے کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اپنی ذات سے ہے اور قدیم ہے اور ہمیشہ ہے۔ اور بندہ سننے والا اور دیکھنے والا عطائی ہے، اللہ کی عطا سے اور حادث ہے، قدیم نہیں، اور ہو سکتا ہے ہمیشہ نہ سنے نہ دیکھے۔ دیکھو کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک بندہ سنتا ہو اور کبھی بہرا ہو جائے، کوئی بولے اس میں جھوٹ ہے کوئی بات نہیں نا۔ ایک بندہ ابھی دیکھتا ہو اور کبھی نابینا ہو جائے، پتہ چلے گا اب نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ کی صفات تو ایسی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے سننے والا، دیکھنے والا، اور ہمیشہ ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس طرح سے فرق کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صفات میں بھی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، جیسی صفات اللہ کی ہے ویسی کسی اور کی نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ کہو کہ سب خوبیاں تو اللہ ہی کو ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے اپنے لیے کوئی بچہ اختیار نہیں فرمایا۔ آپ کسی کو اس کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، شرک ہوگا۔ جیسے فرض کر لیا جائے کہ یہود و نصارہ، ایک طرف عیسائی
معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، شرک ہے۔ ایک طرف یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو جو پیغمبر گزرے ہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ شرک ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر اللہ کی اولاد نہیں کہہ سکتے اسے۔ اللہ خالق ہے۔ یہ ایسے جیسے کوئی ہوائی جہاز ایجاد کر دے، کوئی گاڑی ایجاد کرے، کوئی ٹیلی ویژن ایجاد کرے، تو وہ موجد ہوتا ہے، اس کا خالق ہوتا ہے، بنانے والا، باپ نہیں ہوتا۔ چیز کو اس کا بیٹا یا بیٹی نہیں کہتے ہم، اس کی بنائی ہوئی چیز کو اولاد نہیں کہتے نا ہم، کہ کسی بندے نے یہ چیز بنا لی تو ہم کہیں گے یہ اس کی اولاد ہے، نہیں، کہیں گے یہ اس کی بنائی ہوئی تخلیق ہے نا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بچہ اختیار نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور فرماتے ہیں کہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی غور فرماؤ ذرا، اس طرف اپنا دھیان لے جاؤ کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سلطنتیں ہوئیں، مغل بادشاہ بڑے بڑے، اکبر، شاہ جہاں اور بڑے بڑے بادشاہ گزرے نا، شمس الدین التمش، فلاں فلاں۔ اور یورپین کنٹریز میں بھی بادشاہتیں ہیں، برطانیہ کی بھی بادشاہت ہے نا، مگر کوئی بادشاہت اللہ کی بادشاہت کے مقابل نہیں آ سکتی۔ کیوں کہ یہ ساری بادشاہتیں جو دنیا کی ہیں اللہ جب چاہے سلب کر لے، غرق کر دے، چھین لے۔ بادشاہ کی بادشاہت کو چھین لے اللہ کے دست قدرت میں۔ تو اسی طرح ہوا بھی تو ہے نا، آپ دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، دنیا کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ عالم پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہت تھی، زوال آ گیا، ختم ہو گئی۔ ایران میں بادشاہت تھی، ختم ہو گئی۔ تو سدا بادشاہت جو رہنے والی ہے وہ کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ بادشاہ ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، یہ سارے عہدے فانی ہیں۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ دنیا کو سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے نا۔ بڑھاپا آیا، اب جا نہیں سکتا، جوانی گئی، اب لوٹ کر آ نہیں سکتی۔ دنیا سرائے فانی ہے، یعنی مسافر خانہ ہے۔ سدا رہنے کے لیے کون آیا ہے یہاں پر دنیا میں؟ نہ انسان، نہ حیوان، نہ مسلم، نہ غیر مسلم، سب کو موت ہے، سب کو قبر کا منہ دیکھنا ہے۔ اول فنا، آخر فنا۔ بادشاہت صرف قائم رہنے والی کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ فرماتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی جو بادشاہت ہے نا، ہاں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ایسی بادشاہت ہے کہ لا شریک بادشاہت۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ، اور فرمایا وہ ایسا کمزور نہیں ہے کہ کوئی اس کا حمایتی بنے۔
اس کو کسی حمایتی کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ کی حمایت کی سب کو ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھ پر کرم کر دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھ کو بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کی تو سب کو ضرورت ہے، مگر اللہ کے پاس کوئی کمزوری والی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ کو بھی کسی کی ضرورت پڑے. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خلیفے مقرر کر دیے، نبی کو خلیفہ بنا دیا، ولی کو مقرر کر دیا کہ دنیا میں میرے دین کو عام کرو، اللہ کے دین کی اشاعت کرو، تعلیمات کو عام کرو. یہ تو خود اللہ نے کر دیا نا، ہے نا، یہ اللہ کا نظام ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، مگر ہے کوئی ایسا جو کہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ کر سکتے؟ نہ نبی کر سکتا ہے، نہ ولی کر سکتا ہے، نہ فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی جن کر سکتا ہے. مرضی مولا ازہم اولا، اللہ کی مرضی سب سے اوپر ہے. جو مقام دین کا ہے وہ دنیا کا نہیں ہے نا. جو مقام عالم کا ہے وہ جاہل کا تو نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک. خود اللہ نے قرآن پاک میں فیصلہ کر دیا، دن دن ہے، رات رات ہے، عالم عالم ہے، جاہل جاہل ہے، ایک برابر نہیں ہو سکتا. اب آگے جو بات آ رہی وہ کیا آ رہی ہے، جو آج کا موضوع ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، فرمایا اور اس کی بڑائی بولنے کے لیے تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہو. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی کہ اللہ ہو اکبر کا معنی صحیح یہ ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب اس کے بعد ہے. سب سے بڑی ذات پاک اللہ کی ہے. بھئی دنیا میں کبھی اللہ کسی کو کچھ بڑا بھی بنا دیتا ہے، کسی کو اس سے چھوٹا کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں کوئی بڑا ہے، پھر کوئی اس سے بڑا ہے، پھر کوئی اس سے بڑا ہے. رینک ہوتے ہیں نا، رینک. ملازمتوں میں بھی تو رینک ہوتے ہیں نا بھائی. ہر ملازمت کے اندر گریڈ ہوتا ہے، رینک ہوتا ہے، وہ رینک کے مطابق لوگ چلتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ سب سے بڑی ہے. ہر بڑائی اللہ کو زیبا ہے. تکبر، کبر، کبریائی اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عہدہ رکھتا ہو، مگر اللہ کے سامنے کیا چلے گی اس کی؟ اللہ کے سامنے تو عاجز ہے، بے کس، بے بس، گناہ گار ہے، رحم کا محتاج ہے. کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے. زمین پر آتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے؟ دنیا میں آپ دیکھتے رہتے ہو نا، کبھی کوئی کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی کسی کے لیے تالیاں بجائی جا رہی ہیں، کبھی کسی کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور کبھی اٹھا کے زمین پر پٹکا جاتا ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں کہاں بھٹک رہے ہو، کوئی نہیں. یہ ہے عبرت کی جگہ. تو اللہ نے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہی آج کے جمعے کا موضوع ہے کہ اللہ اکبر کی اہمیت اور فضیلت. اب یہ اللہ اکبر جو ہے نا، یہ ایسا کلمہ ہے کہ صبح و شام کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھ لو نا، نمازوں میں اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر، خطبہ میں بھی اللہ اکبر، تسبیحات، اللہ اکبر کو کہتے تکبیر. قرآن میں اس کی فضیلت یہ دیکھ لیں آپ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اشارتاً قرآن مجید میں اللہ اکبر کہا گیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بولو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا کلمہ ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ جو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ. ایک حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں جو اللہ اکبر پڑھتا رہے 20 نیکیاں اس کے نام اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں اور 20 گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں.
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، غزوہ خیبر کا موقع تھا تو نعرہ یہ لگا رہے تھے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ اللہ اکبر کو صرف لے لیں، حالانکہ سبحان اللہ یہ بھی تسبیح ہے، الحمدللہ یہ بھی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل اس کو کہتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر جو اللہ اکبر ہے وہ تو اتنا عام ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی شام کو اگر گننے بیٹھے کہ آج کتنی بار اللہ اکبر لوگوں نے کہا ہوگا تو اس کو وہ شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھو نا، بے شمار لوگ نماز پڑھنے مسجد میں ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر رکن میں اللہ اکبر ہے، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر، رکوع میں اللہ اکبر، سجدے میں اللہ اکبر۔ 2 رکعت کی نماز کوئی پڑھ رہا ہوگا تو 11 بار کہے گا اللہ اکبر، 4 رکعت کی نماز کوئی پڑھتا ہوگا تو 21 بار کہے گا اللہ اکبر، 22 بار کہے گا اللہ اکبر۔ تو آپ اس کا اندازہ لگا لو کہ صرف ایک لفظ، ایک اصطلاح، ایک اللہ کا نام، اور اس میں اللہ کا ذاتی نام شامل ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ ذاتی نام پاک ہے نا اللہ کا۔ میں اللہ نام نہیں رکھ سکتا اپنا، آپ اللہ نام نہیں رکھ سکتے اپنا، منع ہے، کیونکہ یہ نام صرف اللہ کو زیبا ہے۔ کچھ صفاتی نام ہے اللہ کیوں رکھ سکتے ہیں آپ، رؤوف رکھ لیا، رحیم رکھ لیا، عبد الرؤوف ہوتا ہے، عبد الرحیم ہوتا ہے، عبداللہ ہوتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، مگر صرف اللہ، یہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ کوئی مائی کا لال اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے، وہ ذاتی نام ہے اللہ کا۔ صفاتی نام ہے بہت سارے، اس میں سے رکھ سکتا ہے کوئی۔ تو اللہ اکبر آپ دیکھیں، آپ بلندی پہ چڑھتے ہو، کسی سیڑھی پر چڑھو، پہاڑ پر چڑھو، تو حدیث میں آیا اللہ اکبر پڑھو، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تاکہ اللہ آپ کو طاقت دے، اللہ آپ کو ہمت دے اس بلندی پر چڑھنے کی، چڑھائی پر چڑھنے کی۔ اللہ طاقت دے آپ کو، آپ کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ نہ چاہے تو آپ بلندی پر جا ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں نا، جہاز کے اندر جب سوار ہوتے ہیں مسافر تو دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، یعنی ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے، ہم تو کار کو قابو میں نہیں لا سکتے، جہاز کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے۔ سواری، اونٹ، گھوڑا، یہ سرکش جانور ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم ان کو قابو میں نہیں لا سکتے۔ یہ جو جانور کو لٹا کر ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ گویا اللہ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، ورنہ یہ ہمارے قابو میں کہاں ہے کہ ہم اس کو لٹا سکیں، یہ تو ہمیں مارے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ اکبر بہت بڑی تسبیح ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، اور بہت بڑی اس کی فضیلت حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، آپ اللہ اکبر پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، تسبیحات فاطمی پڑھی جاتی ہے نا۔ تسبیحات فاطمی کون سی ہیں؟ روزانہ ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحات کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمی۔ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح عنایت فرمائی۔ حضرت سیدہ حضور کے پاس تشریف لے گئی تھی کہ یا حضرت، کوئی خادمہ
عطا فرما دیں گھر کے کام کاج کے لیے. لونڈی کنیز. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ بات کی انہوں نے اور واپس آ گئی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. ام المومنین نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کی لخت جگر آئی تھی اور ایک کنیز مانگ رہی تھی آپ سے, خادمہ آپ سے مانگ رہی تھی. حضور تشریف لے گئے گھر پر ان کے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ خاتون جنت اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی. حضور گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ تم میرے گھر پہ آئی تھی خادمہ مانگنے کے لیے, میں تمہیں خادمہ سے ایک بہتر چیز بتاؤں؟ یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ ایسا کیا کرو جب تم بستر پر لیٹو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ خاتمہ سے بہت بہتر ہے. تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی پھر خاتمہ کی. اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. اب آپ دیکھ لو نا, یہ تسبیحات ایسی مضبوط ہیں کہ ہر روز پڑھی جاتی ہے. جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو چھری پھیرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے بتاؤ؟ بسم اللہ اللہ اکبر. جان بوجھ کے اگر کوئی نہ پڑھے تو حرام ہو جائے گا, جانور مردار ہو جائے گا. چھری پھیرنے والا پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر. حج میں دیکھو آپ اللہ اکبر کے نعرے گونجتے ہیں. تو اللہ اکبر جو ہے وہ بہت افضل کلمہ ہے. رات دن جو کوئی پڑھتا رہے تو بہت بڑی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث شریف کے حوالے سے, تو ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے, ویسے تو کئی حدیث ہیں, حصول برکت کے لیے ایک حدیث بتا رہا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں نا, وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہنا مجھے اس سب سے زیادہ پیارا ہے جس پر سورج طلوع ہو. سب سے زیادہ پیارا یہ ہے کہ کوئی یہ پڑھتا ہو. بہت بڑا عمل ہے, یعنی کہ یہ پڑھنا بہت بڑا عمل ہے. کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہو, کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہو, کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہو, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو, یہ سارے کلمات جو ہیں یہ فضول نہیں ہیں. ہم تو رات دن بہت سے فضولیات کی باتیں, گپ شپ والی باتیں, ادھر ادھر کی تیری میری رات دن لگے رہتے ہیں, جس کا فائدہ ایک بھی نہیں, کخ بھی نہیں, نقصان بہت سا ہو جائے گا. مگر یہ وہ کلمات ہیں جیسے کہ اللہ اکبر, کہ جو بندہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو معلوم ہوا کہ نیکیاں داخل ہو رہی ہیں اور گناہ مٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ یہ حدیث شریفہ میں آپ نے اللہ اکبر کی فضیلت سن لی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو قائم رکھے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں نعرہ تکبیر پر کلام لکھا تھا. یہ تو 50 سال پہلے کی باتوں میں سے بات بتا رہا ہوں. اس کے ایک دو اشعار پڑھ کے تقریر ختم ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ تکبیر اللہ. یہ اللہ اکبر نعرہ جو ہے نا مساجد میں بھی لگایا جاتا ہے, جنگ میں بھی لگایا جاتا ہے, افواج بھی یہ نعرہ لگاتی ہیں, کیونکہ یہ نعرہ ہے ہی ایسا کہ بندے کے اندر ایک جذبہ اور ایک قوت پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ تکبیر, مسلم کی تدبیر اللہ, مسلم کی تدبیر, خائف نہیں ہے
مومن کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کا. دنیا بھلے ڈراتی رہے اسے مگر اس کا اصل خوف کس سے؟ اللہ سے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تو پھر اللہ تمہیں ہر خوف سے بچا لے گا. خائف نہیں ہے مومن کسی سے، ہے اس کی شمشیر اللہ، ہے اس کی شمشیر. میدان رنجو کربو بلا میں، میدان رنجو کربو بلا میں تھا ذکر شبیر اللہ، تھا ذکر شبیر. ذکر خدا کا ہے نور اس میں، ہے شمع تنویر اللہ اکبر، ہے شمع تنویر. ارشاد مرشد ہے یہ پڑھو تم، مرشد نے فرمایا یہ پڑھو تم، اور مرشد نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو سچا پیر و مرشد تو وہی فرمائے گا نا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو. جھوٹا پیر نہیں، سچا پیر جو ہوگا وہ تو وہی بات زبان سے نکالے گا اپنے مرید کے لیے جو اللہ رسول کا فرمان ہوگا. جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہوگا وہ پیر کے زبان پہ کیسے آئے گا؟ ہے نا، نہیں آ سکتا. ارشاد مرشد ہے یہ پڑھو تم 100 بار تکبیر اللہ اکبر، 100 بار تکبیر. ہاتھ آیا ہے تیرے غلام رحمت اللہ علیہ. چند اشعار میں نے پڑھے، اشعار اور بھی ہیں مگر وقت نہیں ہے. ہاتھ آ گیا ہے تیرے غلام اب چشمہ اکسیر اللہ اکبر، چشمہ اکسیر اللہ. نعرہ تکبیر اللہ، مسلم کی تدبیر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ. ہمارے ہاں مرید کو سلسلے میں داخل کرتے وقت جو وظیفہ پنجگنج بتایا جاتا ہے اس میں ایک وظیفہ یہ والا بھی ہے. 5 نمازوں کے بعد جو وظائف بتائے جاتے ہیں نا اس میں سے ایک نماز کے بعد صرف یہ وظیفہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بیڑا ہی پار ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.